حضرت والا کا ایک ارشاد گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اتوار کے دن پڑھا تھا، جو توبہ اور دعا سے متعلق ہے، اور حضرت والا نے یہ فرمایا کہ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک طرف تو اس سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے یا کم از کم اس میں تخفیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو بندہ توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ عام طور پر اسے پھر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توبہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ اپنے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے اکٹھی توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑے سخت گناہ سرزد ہوئے ہیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے، آپ اپنے فضل و کرم سے ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو ایک مرتبہ اکٹھی سارے گناہوں کی سے توبہ کر لے، یہ تو اجمالی توبہ ہے۔ اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی میں لگ جائے۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ نمازیں اگر قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جائے۔ روزے اگر قضا ہیں تو روزوں کی ادائیگی کی فکر کرے، جتنے روزے ہیں ان کو قضا کرے، اور وصیت بھی لکھ دے کہ میں آج سے یہ کام شروع کر رہا ہوں، اگر اپنی زندگی میں مکمل نہ کر پایا تو میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور دوسرے جو اس سے زیادہ اہم اور قدر دشوار کام ہے وہ ہے حقوق العباد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو توبہ اور استغفار سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا حق اپنے ذمے رہ گیا تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک یا تو ادا نہ کر دیا جائے یا وہ بندہ معاف نہ کرے، اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اگر ساری پچھلی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کس کس کے حقوق ہم نے پامال کیے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی اپنی زندگی میں تلافی کرنی جہاں تک ممکن ہو ضروری ہے۔ کسی کا اگر مالی حق ہے، قرضہ لیا تھا نہیں ادا کیا، کسی کی مزدوری اپنے ذمہ واجب تھی وہ نہیں ادا کی وغیرہ، تو اس کی ادائیگی کی فوری کوشش کرے، جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کو ادا کرے۔ اور اگر کسی کی
حق تلفی کی تھی، اس طرح کہ غیبت کی کسی کو برا کہا، کسی کا دل دکھایا، تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ اہم اور مشکل ہے، دشوار ہے بظاہر، کہ کہاں کہاں تک آدمی معافی مانگے، کس سے مانگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندے کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں فرمایا جو اس کے وسعت سے باہر ہو۔ اس واسطے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے جتنے اہل تعلقات ہیں ان سب کو کوئی خط لکھ دے معافی کا، کہ اگر میری طرف سے آپ کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل میں فکر پیدا ہو تلافی معافات کی، جو کچھ گزر چکا ہے اس کی تلافی کی فکر پیدا ہو۔ جب فکر پہ لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی تلافی کی فکر میں لگ گیا اور کوشش شروع کر دی، مثلا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اجمالی توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کی تلافی ممکن ہے ان سب کی تلافی میں کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں، آج ہی سے شروع کر دی۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی شروع کر دی، مثلا روزہ قضا کرنا شروع کر دیا، وصیت بھی لکھ دی، اور اپنے اہل تعلقات میں جتنا ہو سکتا ہے ان کے حقوق کی چھان بین بھی شروع کر دی اور ان سے معافی بھی مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ بندہ اس کام کو مکمل نہ کر پایا، پہلے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یا کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ تکمیل تک اس کو نہ پہنچا سکا، سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیسے معافی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا تو ہمیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ روانہ ہوا ہے منزل کی طرف، اس نے چلنا شروع کیا ہے، اپنی سی کوشش شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر رحم بھی فرماتے ہیں، اور اس رحم کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے، جن بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرما دیتے ہیں، کچھ اجر عطا فرما کہ بھئی تمہارا حق تھا فلاں کے ذمے، اس نے اپنی سی کوشش کی حق ادا کرنے کی لیکن کر نہیں پایا، اب تم اس کو معاف کر دو، ہم تمہیں اس